سر اب پولنگ میں رہ گئے ہیں صرف 2 دن اور آخری مراحل چل رہے ہیں الیکشن کیمپین کے۔ پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر بہت شاندار کیمپین کی ہے پنجاب میں اور بلاول صاحب تو یہ کہتے بھی ہیں کہ جتنی میں نے پنجاب میں کیمپین کی ہے اتنی نون لیگ نے آ کے سندھ میں تو نہیں کی ہے، ایک بھی جلسہ نہیں کر سکی سندھ میں بڑا۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ فائنلی اب آپ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو اٹس پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این اور اٹس پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی؟ انفیکٹ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو فیلڈ میں نہیں ہے، اس کے تو انڈیپینڈنٹس کنٹیسٹ کر رہے ہیں جی، اور چیئرمین نے بھی کہا کہ اب مقابلہ شیر اور تیر کا ہے اور انشاءاللہ تیر کامیاب ہوگا۔ اور یہ بات چیئرمین بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے پی ٹی آئی کے وہ الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ جو نئے آزاد لڑ رہے ہیں ان پہ تو قانونی پابندی بھی نہیں ہے، ان پہ اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ منسلک رہیں گے؟ اس لیے چیئرمین بلاول نے بھی کہا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کا راستہ روکا جائے، وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بنے، تو پھر آپ اپنا ووٹ آزاد کو دے کے خراب نہ کریں، آپ سیاسی جماعت کو ووٹ دیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو نون کا راستہ روک سکتی ہے۔ لیکن بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ چلیے میں نے پی ٹی کا نام اسی لیے لیا تھا کہ وہ بطور پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ تو کرتے ہیں، اگرچہ ان کے آزاد امیدوار اترے ہوئے ہیں میدان میں اور وہ آزاد امیدوار بھی عدالت کے پاس گئے ہوئے ہیں اس تشریح کے لیے کہ جی ہمیں آزاد نہ کہا جائے، ہمارا صرف نشان لیا گیا، ہم ہیں ایک پارٹی ہی کے ممبر۔ لیکن فرض کیجئے جیت جاتے ہیں اور عدالت سے یہ رجوع کرتے ہیں اور کوئی ایسا راستہ نکل آتا ہے کہ یہ پارٹی کے ممبر کے طور پر ہی پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر تو جو بلاول صاحب کا ابھی فلسفہ ہے سیاسی طور پر یا جس طرح سے وہ فورسی کر رہے ہیں وہ تو غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بھی یہ آپشن تو موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کر اپنے حق میں فیصلہ لے سکیں۔ دیکھیں آپ یہ سوال آپ کا ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے، آپ کہتے ہیں فرض کر لیں، فرض کی بات ہی کرتے ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی آج ہے نا، آج اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پاس بطور سیاسی جماعت کوئی ایم این اے نہیں ہوگا، کیونکہ بطور سیاسی جماعت وہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی۔ جب وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہی تو ان کی وہاں پہ ایگزسٹنس کیسے ہوگی نیشنل اسمبلی میں پروونشل اسمبلی میں؟ ایگزسٹنس تو تب ہوتی ہے کسی پارلیمانی پارٹی کی کہ جب اس کے انتخابی نشان پہ بندے منتخب ہو کے آئیں اور وہاں پہ وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرے۔ یہ تو آزاد ہے لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی، تو یہ آیا پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں گے، جب وہ سٹیج آئے گی تو اس وقت ہم ایگزامن کریں گے۔ صحیح ہے، لیکن بخاری صاحب اگر میں فرض کر رہا ہوں کہ یہ منظر پی ٹی آئی کے حق میں ایک سچویشن بن سکتی ہے عدالت میں جا کر، تو آپ بھی تو فرض ہی کر رہے ہیں نا کہ یہ لوگ جیت کے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے والے چھوڑ گئے چلے گئے، جو اب ہیں یہ کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو آپ بھی تو یہ فرض ہی کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے اور اپنی آزاد حیثیت برقرار نہیں رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آزاد حیثیت میں ہی پارلیمنٹ میں بیٹھیں۔ یہ فرض نہیں کر رہے ہیں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ جس طرح ان کے الیکٹڈ بندے چھوڑ کے ود ایکسیپشن آف فیو ان کا چیف منسٹر، ان کے فیڈرل منسٹرز، ان کے ممبر نیشنل اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے، تو کنڈکٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ آنے والے جو ہے جن پہ کوئی سیاسی دباؤ ہوگا اس کے لحاظہ بات، لیکن جن پہ کوئی قانونی اور آئینی قدغن نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں جائیں، تو وہ تو پریفر کرے گا جو ایم این اے بن کے آتا ہے نا، الیکشن لڑ کے آتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے، بالخصوص جو آزاد آتا ہے، تو آزاد والا تو پھر ٹریجری بینچز میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا، تو آبویسلی جو جماعت حکومت بنائے گی اسی کے ساتھ آئے گا۔ صحیح بخاری صاحب، اس بات میں تو پیپلز پارٹی کو بلاول صاحب کو کوئی بھام نہیں ہے نا کہ نون لیگ اگر چوتھی مرتبہ بھی اپنا وزیر اعظم لے کر آئے گی تو ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتی، کیونکہ پہلے 3 مرتبہ نہیں نکال سکے، اب بھی نہیں نکال سکتے۔ اس میں تو کوئی بھام نہیں ہے نا کہ نواز شریف صاحب یا پیپلز یا نون لیگ کا کوئی بھی وزیر اعظم مسائل حل نہیں کر سکتا۔ آبویسلی یہ دیکھیں نا جی، ان کو ایک اپرچونٹی ملی 16 ماہ کی، اس میں آپ پرفارم کر کے دکھاتے، ان کی پرفارمنس زیرو ہے، اور اس کے لیے کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں بھی وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم نے جو منسٹری ہمارے پاس تھی ہم نے اسٹیبلش کیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ میں ڈیسیژنز میجورٹی سے ہوتے ہیں،
ہمارا پوائنٹ آف ویو، ہم نے جب بھی ان سے ڈفر کیا میجورٹی ان کے ساتھ تھی، تو الٹیمیٹلی وی ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ڈیسیژن آف دی کیبنٹ. بخاری صاحب آپ نے فرمایا کہ نون لیگ کی ناقص کارکردگی کا بوجھ ہمیں بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ جو وزارتیں ہمارے پاس تھیں اس میں ہم نے پرفارم کیا، لیکن یہ ایک تخفیف غربت کی یعنی پاورٹی ایلیویشن کی وزارت پیپلز پارٹی کے پاس تھی، شاہجہاں مری صاحبہ کے پاس، اور آٹے کا تھیلا 20 کلو کا تھیلا 1092 روپے سے بڑھ کر 2659 روپے کا ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزارتیں آپ کے پاس تھیں اس میں یعنی غربت کا خاتمہ ہونے کے بجائے بڑھ گیا، تو اس پہ بھی نون لیگ اثر انداز ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہے؟ میرا خیال ہے آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے. منسٹری آف انڈسٹری جو تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی. پاورٹی ایلیویشن کا کنسیپٹ اور ہے، ٹو فیسیلیٹیٹ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کو بی ایس پی فنڈ فراہم کرنا، ان کو کوئی مالی سہولت فراہم کرنا. یہ پاورٹی فنڈ جو ہمارے پاس تھا وہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے استعمال ہوتا رہا. آٹا سستا کرنا، کموڈیٹیز منگانا، یہ کامرس منسٹری کا کام، ان کا کام تھا، انڈسٹریز کا کام تھا، ایگریکلچر منسٹری کا کام تھا کہ تاکہ ایگریکلچر جو پروڈیوس ہے اس کو بڑھایا جا سکے، ان پٹ جو ہے اس میں کمی کی جا سکے. تو وہ تو ہمارے پاس تھی. آپ میرا خیال ہے اٹ از اے مسکنسیپشن ان یور مائنڈ پاورٹی ایلیویشن کے بارے میں. ہاں چلیے ٹھیک ہے. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنا کوئی رول کسی اور سیاسی جماعت جو اگر وہ وزیر اعظم بنا کر بیٹھی ہے تو اس میں رول اپنا پلے نہیں کر سکتی تھی اور وہ نہیں کر سکی. تو سر اس کا مطلب تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی سچویشن نمبر ٹیبل کی پر بنتی ہے بورڈ کے اوپر کہ جہاں پر نون لیگ اپنی حکومت بنانے میں جو ہے وہ کے قریب ہے اور اس کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی، تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی، کہیں گی جناب آپ بنائیں نہ بنائیں ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت ہی بنائیں گے، کیونکہ ہم تو پرفارم ہی نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ مل کر. قطن میرے چیئرمین نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ دیر از نو چانس کہ ہم ان کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے. آبویسلی چانس تو یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی لیڈ ٹیم ہوگی کولیشن گورنمنٹ کی، جہاں پہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور وہاں دیگر جماعتوں سے ہم رجوع کریں گے. صحیح ہے. بخاری صاحب اب چونکہ 2 دن رہ گئے ہیں، ہوم ورک سب نے مکمل کر لیا ہے، کتنی سیٹیں پیپلز پارٹی حاصل کر پا رہی ہے؟ 100+. سر میں پھر آپ سے نہایت ادب کے ساتھ سوال کروں گا کہ پنجاب سے کتنی سیٹیں آئیں گی، کیونکہ اگر آپ سندھ سے سیٹیں 50 بھی لے لیتے ہیں تو آپ کو مزید 50 سیٹیں چاہیے 100+ کرنے کے لیے. یہ اس لیے ہے نا کہ ہمیں سندھ سے اس دفعہ ہمیں سیٹیں زیادہ ہوں گی، ہماری بلوچستان سے سیٹیں ہمیں ملیں گی، اور ہمیں KPK سے سیٹیں ملیں گی، اور ہمارا ایسٹیمیٹ ہے ان بٹوین 35 to 45 سیٹس ہم پنجاب سے نکال لیں گے.